یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ سے پیار اور اللہ کے منکروں سے بھی پیار، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں بظاہر، اور پھر جب آپ شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہم ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایتھیسٹ جو ہے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، پالیتھیسٹ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو کثرت کوئی خداؤں کے ماننے والا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، منکر خدا دوست نہیں ہو سکتا۔ تیرے خدا کو نہیں مانتا تیرے ساتھ دوستی کیا ہوتی؟ مطلب تیرے اللہ کو وہ نہیں جانتا، جو تیرے باپ کو گالی دے یا نہ مانے تو تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو، کمال کی بات ہے۔ جو تمہارے خاندان کو نہ مانے تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو، تیرے بھائی کو نہ مانے تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو، تو تیرے خدا کو نہ مانے تیرے رسول کو نہ مانے تم دوستی کرتے پھرتے ہو۔ دوستی کیا ہوئی؟ واجبی کو ضرورت ہے کاروباری تو آپ کر لو، دوستی نہیں کرو۔ دوستی کا لفظ جو ہے نا آپ ڈالو وہاں سے۔ کبھی ڈیلنگ کرنی پڑ جائے، آپ جس طرح واجبی ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کر لو، پیسہ دے دو، مطلب جاپان سے سامان خرید لو۔ یہ چیز کو دوست نہ بناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم اس کو مونوتھیسٹ نہیں بناؤ گے تو وہ تمہیں ایتھیسٹ بنا دے گا، قطر کرے گا۔ اس لیے بلا سبب ہی اپنے آپ پر جو ہے نا گنجائش نہ رکھو، اس کو کافر کو اپنے ساتھ دوستی کی گنجائش نہ رکھو، اپنے ایمان پر کبھی ہو۔ بلکہ بڑا ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ ہم لوگ اسلام سے کس طرح کی محبت کریں؟ آپ نے فرمایا جس طرح وہ دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے تم دیندار دین سے محبت کرو۔ یہ چیز صرف دنیا سے محبت کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی محبت ہی تیرے اندر نمایاں کر دے آرام کے ساتھ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام فلم کے ذریعے آپ دیکھنا شروع کر دو تو فلم والا کبھی بھی آپ کو اسلام نہیں سکھائے گا، تو اسلامی فلمیں شروع کر دو نہ، مطلب بس اتنی سی بات سے آپ کا سارا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ عقیدہ وہی بہتر ہے جو آپ کو امات پر شیخ میں ملا ہے، اس کی شکل مت بناؤ، یہ کہ جیسا ہے وہ ٹھیک چلا رہا ہے۔ تو یہ چیز دوست کو آپ تھوڑا سا اچھا دور کے تلک رکھو، سے واجبی چیزیں بات رکھو، دوست نہ بنانا۔ اس میں کوئی رعایت کی بات نہیں ہے، رعایت کی بات ہوتی میں ضرور کہتا اس کو بھی ملاؤ ہمیں بھی ملاؤ، یہ کیسی لوگ ہوتے ہیں، چیز کیا ہوتا ہے نا، جو تیرے خدا کو نہیں مانتا کم از کم تم اس کو دوست نہ بناؤ، مہربانی کرو۔ دوستوں کا حلقہ جو کلیئر ہونا چاہیے آپ کا، ہم خیالوں کو دوست بناؤ، جو غیر خیال ہے اس کو واجبی تلک رکھو، اس کو اگر تم قائل نہ کرو کم از کم بہتر ہے اس کو اوائڈ کرو۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اگر آپ کا کاروباری گزارا نہیں ہوتا تو کوشش کرو کاروباری گزارا ہو جائے۔ اگر اللہ رزق دینے والا ہے تو کاروباری گزارا ہو جائے گا، کوئی اور رزق دینے والا ہے تو آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے ابھی، جان کرو اس کو۔ بچو، یہودی سے بچو، ہر چاند کے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بھی اچھے ہوتے ہیں حکم ہے بند ہو۔ حنود سے بچو، یہود سے بچو، ہندو سے بچو، گائے کھانے جو پوجا کرنے والے ہیں ان سے بچو، اور ایک چیز سے بچو تو تمہارے خلاف تو مانتے نہیں، اس لیے اسے بڑا ضروری ہے نا کہ آپ کے لیے محبت وہ رکھو جو محبوبوں تک لے جائے، ایسا ہو جو غیر کی طرف لے جائے۔ آدھا سفر، یہی بات بھی یاد رکھو، آدھا سفر سنگت کی اصلاح کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا سنگ بنا لو، سفر کی ضرورت ہی کوئی، آدھا سفر گھر میں پورا ہو گیا کہ دوست صحیح مل گئے، اب سفر جانا آدھا پورا ہو گیا۔ میلہ چلا گیا ہے مادولال سنا پہ جانا، شاہ حسین کا عرس آ رہا ہے، شاہ حسین کو عرس منانے والے جو ہے نا کہ سارے ہم گھر بیٹھ جاؤ تو گھر ہی عرس ہو گئے، کیونکہ آپ کو اچھے ساتھی مل گئے۔ سنگت جو ہے نا یہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، سنگت غلط نہ کرنا، آپ کی سنگتیں غلط نہ ہو، سنگت صحیح ہو جائے تو آدھا سفر گھر میں ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، یاد رکھو یہ بات۔ یہ کہتے ہیں کہ راغب حسیت کو بھی تمام پاک میں دی ان کسی سے اجازت تھے کہ پر پکڑ تو سے بھی گانے باغ نہیں پڑھ سکتے، گانے باغ ہم رانے بعد میں کوئی اجازت کو وظیفہ وغیرہ، وہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اجازت نہ بھی لو بتا کے پڑھو، اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے نا تو اجازت نہ بھی لو تو بتاؤ ضرور کسی کو کہ آج کل ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی جو کیفیات ہوں گی نا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر حاوی ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو وہ اس لیے اس کو بتا دیتے کہ ہم یہ آج کل پڑھنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی ان دنوں میں یہ کیفیت نہ پڑھو، آج کل مطلب یہ وظیفہ نہ پڑھو،
اچھا آج کل یہ وظیفہ شروع کر دو، اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت آشنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ جو ہے نا آپ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے۔ کچھ عمر کی بات ہوتی ہے، کچھ آپ کے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ کا مزاج ہے خوشگوار یا خوبصورت مزاج ہے تو آپ جلالی یا کیفیت پڑھنے لے وظیفے کرنے لگ جاؤ جلالی، تو پھر آپ کو وہ مناسب نہیں رہے گی بات۔ جمالی اور ہوتے ہیں، جلالی اور ہوتے ہیں، اور کچھ وظیفے شروع کرنے سے پہلے ان کی اپنی ایک ہوتی ہے زکوٰۃ سی کہ بھئی یہ وظیفہ کرنے لگے ہیں، چلو اس کے لیے آپ اتنے فقیروں کو کھانا کھلا لو، اتنے غریبوں میں یہ کر دو، اتنے میں وہ کر دو، پھر آپ وظیفہ شروع کر دو۔ اس لیے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ہاں ضرور پوچھا کرو۔ ہاں مجھے آپ سے بتا دیں آپ کا کچھ نہ پڑھو، آپ کا یہ بتایا کچھ نہیں نہ پڑھو، آپ اللہ کا کرتے جاؤ، اللہ کا کام ہونے دو، آپ کے کام خود بخود ہی مطلب ہوتے جا رہے ہیں، آپ خود مخرج ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل ہے۔ ہم اگر زندگی اپنی بنائیں گے تو ہم غلط ہی بنائیں گے جب بھی بنائیں گے۔ کچھ پڑھنا تو بتا دینا۔ آپ پڑھنا قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، بس کافی ہے، بہت کافی ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے جاؤ، بالکل کافی ہے۔ اور یہ قرآن شریف پڑھتے جاؤ، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ ایک صورت بار بار پڑھتے جاؤ تو بہت کافی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے، بہت صحیح ہے، زیادہ نہیں ہے پڑھنا۔ ایک چیز پڑھتے جاؤ بس تاثیر بن جاؤ گے، خود بخود ہی ہو جائے گا، اللہ مہربانی فرما دے گا، اور مہربانی ہوئی ہے۔ یہ جو آیات قرآن پڑھی جاتی ہے حمیمات میں پڑھی جائے، اور خام مرتبہ بھی کوئی نہ کوئی صورت حمیمات میں آ جاتی ہے، اس کا صرف کرنا ہی کافی ہے، جو اس کے علول جو معنی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی پھر ساتھ ساتھ، جو یا اس کو سمجھنا۔ یہ اتنی بات ہے، مطلب یہ کوئی کنفیوژن کی وضعیت کہ بتا تو بتا دیں، سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن رکی ٹڈی پڑھے چلے گا، بالکل بڑے دل ہے۔ اس کی کیفیت دیکھو اب یہ ہے کہ سارا قرآن، آپ یہ خود ہی بتاؤ، ایک اس خطے میں پیدا ہونے والا انسان جس نے انگریزی اور اردو کا علم حاصل کیا ہے، جس کو آج سے کچھ عرصے پہلے جو ہے نا عربی کا علم بھی نہیں لوگ کالجوں میں پڑھایا گیا، اس آدمی کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کے طور پر حاصل کرنا، تعلیم اس کے لیے کتنی زندگی چاہیے، بہت زیادہ ناممکن آتی جامع بات۔ اور اب اس میں کیا کیا جائے، اب اس میں یہ کیا جائے کہ جتنا آپ سنسیئرلی کر سکتے ہیں کرتے جاؤ۔ اگر تاثیر ہے، تاثیر کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا تاثیر ہے، معنی کے بغیر بھی قرأت تاثیر ہے، خالی قرأت، اور بالکل ایکچوئل تاثیر ہے۔ مقصد یہ کہ اگر یہ قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے بغیر معنی کے بھی تو اتنی تاثیر ہے کہ بالکل این تاثیر موجود ہے۔ تو یہ الفاظ خدا کے ہیں نا، وہ خدا جس نے آپ کو اس زمانے میں اس زبان میں پیدا کیا، کمال تو یہ ہے، اور وہ خدا جو موجود ہے، یہ نہیں کہ خدا تھا اس نے پیدا کیا، نہیں، خدا اب بھی موجود ہے اور اس کے کلام ہم سن رہے ہیں، اور ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بس قرآن پاک کو سنسیئرلی پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، مانا اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دے، بس بالکل واضح بات ہو جائے گی۔ اگر اس کو علم کے طور پر آپ حاصل کرنا شروع کر دو، علم حاصل کرتے جاؤ، علم حاصل کرتے جاؤ، اور جب آپ کو قرآن پاک کے کچھ علوم میں ذرا مہارت حاصل ہونی شروع ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرنا کہ آپ صرف دارالعلوم، جامعہ حنفیہ، عثمانیہ، ادھر ادھریا جیسے بھی ہے جامعہ بنا لو، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد کی تلاش میں جاؤ، اور اگر آپ کو مسجد ملے تو ملے تو ملے تو ملے، نوکری نہیں ملے گی۔ بچوں کو آپ دارالعلوم میں داخل کر دو، جامعہ شریف میں داخل کر دو، دارالعلوم کر لیا، یا جامعہ پڑھ لیا، علم سے پڑھ لیا، درس نظامی پڑھ گئے، بچہ درس نظامی میں طاق ہو گیا، طاق ہو گیا، تب اس کو مسجد روانہ کر دو، اور ادھر سے مطلب پیشن کار میں آپ جاؤ، علم حاصل کرو، کہیں سروس کا موقع بن سکتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ آپ دور حاضر کے نوکریاں بھی ضائع نہ کرو، قرآن پاک کو محبت سے آپ حاصل کرو اور ادب سے سیکھو۔ قرآن پاک ظاہر کا کلام ہے اور موجود کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے۔ اور اگر آپ
ادب سے پڑھو تو معنی پورے ہیں، معنی کے ساتھ پڑھو گے تو پھر واقعہ پورا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو اور پورا ہے۔ جتنا اس کے اندر مطلب آپ شامل ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ، کیا اس میں اعتراض نہ کرو، یہ ان کو ایسی سمجھ آتی ہے بات، اس میں اصلاح نیت کی بنی دلیل ہے، یہ ایسی قرآن آیت نہیں تھا۔ وہ جو قاری ہے، قرأت کر رہا ہے، حافظ ہے، معنی نہیں جانتا، قرآن کا حافظ ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ نہیں کہنا کہ جو معنی تو جاتا نہیں ہے نا، جس کو قرآن آتا ہے مطلب بہت خوبصورت آتا ہے، قرآن کا جو قاری ہے بہت خوبصورت ہے، بہت، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی طاقتوں کے ساتھ اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے، ورنہ تو ہم اپنے باپ دادا کا نام کبھی کبھی بھول جاتے ہیں انسان کہ اس کا کیا نام تھا، یہ اچھا بڑا نام تھا، اچھا بڑا نام تھا کیا ہے، تو جہاں مطلب پورے کا پورا قرآن جو ہے غیر زبان کا قرآن جو ہے آپ کے دل میں ایسے محفوظ ہو، یہ بڑی ایک اعجاز کی بات ہے۔